رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان شروع ہو گیا ہے اور آج 13 تاریخ ہے، کل 14 ہوگی۔ کل جو رات آئے گی وہ شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات میں جاگنے کی ضعیف روایتیں ہیں، اس میں سے کئی روایات ہیں، لیکن روایت تقریباً سب ضعیف ہیں، مجموعی طور سے اس کا ثبوت ہے۔ اس رات کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد سے ہی شروع کر دیتا ہے، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ یہ اعلان پوری رات ہوتا رہتا ہے۔ تو اس رات میں جاگنے کا ثبوت اور اگلے دن روزے کا ثبوت وہ بھی ضعیف ہے، لیکن ہے ایسا ہے۔ لہذا جو حضرات چاہیں گے گھر میں یا مسجد میں، جہاں پر بھی آپ چاہیں شب بیداری کر سکتے ہیں، مسجد کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ نفلی جو عبادات ہیں وہ گھر میں افضل ہیں۔ نفلی عبادت، وہ نماز ہو یا تلاوت ہو یا رات کا جاگنا ہو، یہاں تک کہ جو شب قدر آتی ہے 27ویں شعبان، 27ویں رمضان جو ہوتی ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کا مکمل سورہ قرآن کریم کے اندر تفسیر ہے، اس کے اندر اس میں بھی گھر میں آپ جاگیں گے یا مسجد میں، وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں ہے، ثواب تو بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی فرض نہیں ہو، گھر میں افضل ہے، لیکن آپ باقی منع کا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم عبادت کا اہتمام کریں گے، اور 4 لوگوں کی اس میں فہرست بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت بے شمار لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ 4 لوگوں کے اس میں الگ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، یعنی کسی مسلمان بھائی کے خلاف دل میں چھپی ہوئی دشمنی اگر ہے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ روایت میں لا یجوز لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھے۔ بس کوئی معاملہ ہو گیا 3 دن سے، چوتھے دن کی اجازت نہیں، پھر وہ حرام ہے۔ 3 دن بھی بہتر نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومنین سب بھائی بھائی ہیں، اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی صلح صفائی کراؤ اس کے درمیان۔ پھر روایت میں کیا آیا؟ 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب؟ 2 مسلمانوں میں جو صلح کرائے گا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ تو بڑا عظیم کام تھا، جھوٹ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی اگر وہ جھوٹ بول بھی دے اس کے اندر اتفاق پیدا کرنے کے لیے، تب بھی وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ یعنی صلح کتنی بڑی چیز ہے کہ صلح میں بھی اگر کوئی کلمہ، کوئی جملہ جھوٹ کا نکلتا ہے، اور کوشش ہو کہ اس میں بھی جھوٹ نہ ہو، لیکن وہاں پر حدیث شریف میں کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو، تو کیونکہ وہ 2 مسلمانوں میں صلح کرا رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور نا اتفاقی دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دل سے کینہ کپٹ نکال دیں، ہر ایک کو کھلے دل سے معاف کرنے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ یہ حوصلہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمبر 2، ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا، ازار لٹکانے والا، یا جو بھی کپڑا پہنا گیا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 3، شراب کا عادی، اور نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ 4 بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، باقی بہت سارے ہیں، لیکن ان 4 کو اس رات میں بخشش نہیں ہونی ان کی بھی۔ تو ان 4 سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ کریں گے۔ ماں باپ سے کوئی ہماری نا اتفاقی ہے، کسی درجے کا کوئی معاملہ ہے، معافی مانگے۔ ماں سے معافی مانگنا کون سا آسان ہے؟ اسی طرح شراب کا عادی ایک مسلمان، اور شراب یہ تو خیر بڑی دوری کی چیز ہے، پھر بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو محنت کر لیں، بس اسی وقت اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا۔ اور پائجامہ وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اول تو اس کو ہم اوپر رکھ سکتے ہیں، پائجامہ اگر ہمارا بڑا ہے تو ہم اوپر سے کھینچ سکتے ہیں اس کو، اور ورنہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹیلر کے پاس جائیں گے 5 منٹ میں ٹھیک کر دے گا، لیکن ہے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا جو کپڑے سے ٹخنا بند ہو جائے گا یا جو بھی حصہ نیچے سے بند ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جنتی ہونے کے بعد بھی اس کی یہ سزا ہے، وہ کیسے جائے گا اللہ کو معلوم ہے، لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ پورا انسان اس کی سزا بھگت کر کے پھر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سن لیں، اسی دوشنبہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان میں 3 بچوں کا حفظ مکمل ہونا ہے، جن کی دستار بندی بھی ہوگی اور حفظ کی تکمیل ہوگی، اور کچھ فضیلت کی باتیں بھی ہوں گی، جس میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی تشریف لائیں گے۔
میں بڑے ہی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ مقدار میں، زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں گے۔ وقت بالکل متعین ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان، نہ مغرب سے پہلے کچھ ہونا ہے نہ عشاء کے بعد کچھ ہونا ہے۔ کہ تھوڑا سا وقت ہے، دکاندار تھوڑا سا پہلے فارغ ہو جائیں گے، باقی لوگ دھیان کر کے آپ یہی نماز پڑھ لیں گے، بہتر ہوگا۔ اپنی مسجد میں پڑھ کے آ سکتے ہیں، اتنا ٹائم تو مل ہی جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مجلس میں اور حفظ قرآن کی جو تقریب ہے اس میں زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔